میرا نام عقیلہ روشن ہے، ایسوسیٹ پروفیسر، پرنسپل ابن رشد کالج میرپور خاص۔ سبجیکٹ مسلم ہسٹری، کلاس فرسٹ ایئر آرٹس۔ ٹاپک ہے صلح حدیبیہ۔ عزیز طلباء و طالبات، صلح حدیبیہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا سنہرا باب ہے جس نے اسلامی تاریخ کا دھارا بدلنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس صلح کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فتح مبین کا نام دیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان 3 فیصلہ کن معرکے ہو چکے تھے، خاص طور سے 5 ہجری میں ہونے والا غزوہ خندق، جس میں پورا عرب اپنی تمام تر قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا، اور 1 ماہ کے خوفناک محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آندھی اور طوفان کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی تھی کہ وہ تمام فوجیں بھاگنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ اس جنگ کے بعد کفار کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ ان حالات میں 6 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، چنانچہ آپ نے عمرے کا ارادہ کیا۔ یہ سن کر تقریباً 1400 مسلمان آپ کے ہمراہ چلنے کو تیار ہو گئے۔ دراصل خانہ کعبہ تمام اہل عرب کا دینی مرکز تھا، اور کفار چاہے شرک کے کسی بھی مقام پر تھے، لیکن خانہ کعبہ کو تمام لوگ مشترکہ طور پر اپنا دینی مرکز سمجھتے تھے اور اللہ کا گھر سمجھتے تھے، اور عرب کے دور دراز علاقوں سے حج کے لیے آیا کرتے تھے، اور ایام حج کے لیے 4 ماہ مخصوص تھے۔ ان ایام میں جنگ و جدل نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد تو مسلمانوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی محبت اور بھی بڑھ چکی تھی۔ اس کے علاوہ مہاجرین جنہوں نے اپنا گھر بار اللہ کی راہ میں چھوڑ کر مکہ سے ہجرت کی تھی، وہ بھی اپنے وطن کو جانا چاہتے تھے، کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے روانہ ہوئے تو قربانی کے اونٹ ساتھ لیے، اور صرف تلواریں آپ کے ساتھ تھیں، وہ بھی نیام میں رکھیں۔ مدینہ سے 12 میل دور حدیبیہ کے مقام پر آپ ٹھہرے۔ قریش کو جب مسلمانوں کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ قریش کی طرف سے باری باری 3 سردار، علیس اور قبیلہ خزاع کے سردار بدیل بن وقار اور ایک اور سردار عروہ بن مسعود حالات کا جائزہ لینے آئے، اور ان تینوں نے مشترکہ طور پر ایک ہی رپورٹ اہل قریش کو دی کہ مسلمانوں کا ارادہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود قریش کا اٹل فیصلہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو کسی طرح بھی مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ مکہ والوں کو بتا سکے کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں۔ اہل مکہ اس بات پر ڈٹے رہے کہ ہم عثمان کو تو عمرہ ادا کرنے دیں گے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کو ہرگز عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ ادا کرنے سے انکار کر دیا، تو کفار نے انہیں وہیں روک لیا۔ جب 3 دن تک حضرت عثمان حدیبیہ نہیں پہنچے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے۔ یہ سن کر آپ ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور آپ نے تمام صحابہ سے بیعت لی۔ یہ گویا موت پر بیعت تھی کہ ہم سب حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اگرچہ یہ خبر بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی، لیکن یہ مسلمانوں کی جانثاری والی بیعت اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ کی
خوشنودی کی وجہ سے یہ بیت رضوان کہلائی۔ عزیز طلباء، اس بیت میں ایک سبق اور یاد رکھیے گا کہ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ اس وقت تو حضرت عثمان کی شہادت نہیں ہوئی تھی، لیکن آئندہ آگے چل کر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت بھی جو مسلمان ان کی قصاص کا مطالبہ لے کر اٹھے وہ بھی اس بیت میں موجود تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عثمان کی شہادت کا قصاص لینے کا حکم دیا تھا۔ بہرحال قریش نے آخر بہت سوچ بچار کے بعد اپنی طرف سے ایک نمائندہ بھیجا جس کا نام تھا سہیل بن عمرو۔ وہ چند شرائط اس نے پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یہ شرائط کچھ ایسی تھی کہ گویا مسلمان مغلوب ہو کر یا ڈر کر صلح کریں، اس لیے غیور مسلمانوں کو اس میں اپنی توہین محسوس ہوئی۔ خاص طور سے یہ شرط کہ مسلمان اس سال عمرے کے بغیر واپس جائیں، یا یہ کہ مکے والے اگر واپس ان کے پاس آ جائیں تو مسلمان انہیں واپس کرنے کے پابند ہوں گے، یہ مسلمانوں کو بہت شرمندہ کر رہی تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت پر راضی تھے تو مجبوراً مسلمانوں نے بھی اسے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو قرآن مجید میں سورہ فتح میں فتح مبین قرار دیا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو کہتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے، اور تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ صلح حدیبیہ کی تمام شرائط مسلمانوں کے حق میں ایسی کامیابی کی ضمانت بن گئیں جو کام بڑی سے بڑی فتح بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آئیے ہم صلح حدیبیہ کی شرائط کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ شرائط تھیں: نمبر 1، مسلمان اس سال عمرہ ادا کیے بغیر واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن مکہ میں قیام کریں، اس دوران اہل مکہ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ اپنے ساتھ صرف تلواریں لائیں، وہ بھی نیام میں ہوں گی۔ مکہ میں جو مسلمان موجود ہیں ان میں سے کسی کو ساتھ نہ لے جائیں، اور جو مدینہ سے آنا چاہے اسے نہ روکیں۔ کافروں یا مسلمانوں میں سے اگر کوئی مدینہ جائے تو اسے مسلمان واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مکہ میں آنا چاہے تو اہل مکہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں شریک ہو جائیں۔ اس معاہدے کی آخری شرط تھی کہ اس معاہدے کی مدت 10 سال ہے، اس عرصے میں دونوں فریقین ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ اب اس پہلی شرط کو دیکھیے: اس سال مسلمان بغیر حج کیے واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن قیام کر کے واپس لوٹ جائیں۔ اہل مکہ ان ایام میں خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلواریں ساتھ لائیں، اور وہ بھی نیام میں رہیں گی۔ اس شرط میں دیکھیے کہ مسلمانوں کو اگرچہ اس سال بغیر حج کیے واپس جانا پڑا، لیکن وہ دوسرے سال جب آئے 7 ہجری میں تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت دی کہ وہ بڑے آرام سے 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہے، انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے کہنے کے مطابق عمرے کو ادا کیا اور طریقہ حج سیکھا، اور ان کے لیے بہترین وقت تھا کہ ان ایام میں خانہ کعبہ میں کوئی اہل مکہ داخل نہیں ہوئے، اور اتنی آزادی سے وہ اگر 6 ہجری میں کرتے تو یہ ممکن نہیں ہوتا، ہر جگہ ان کے لیے رکاوٹیں ہوتی۔ یہ ساتھ میں ایک شرط تھی کہ ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلواریں ساتھ لائیں، وہ بھی نیام میں۔ یہ تو مسلمان پہلے ہی راضی تھے کیونکہ جنگ تو ان کا مقصد ہی نہیں تھا، تلواریں تو عرب کا دستور تھا کہ وہ ساتھ ہی رہتی تھی۔ پھر ایک شرط ہے: مکہ میں جو مسلمان پہلے سے موجود ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں رہ جانا چاہے تو اسے نہ روکیں گے۔
کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکے میں آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ دونوں شرائط مسلمانوں کے لیے بظاہر بڑی تکلیف دہ تھی، کیونکہ شرائط جب لکھی جا رہی تھی اسی وقت ابو جندل نامی مسلمان، جو مسلمانوں ہونے کے جرم میں کافروں کے زیر عتاب تھے، وہ زخمی حالت میں بیڑیوں سمیت مسلمانوں کے سامنے آ گئے اور انہیں کہا، مسلمانوں مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ ان کی حالت دیکھ کر تڑپ گئے، لیکن آپ نے کہا بھی سہیل بن عمرو کو کہ ابھی تو شرائط لکھی بھی نہیں گئی ہے، آپ ابو جندل کو ہمارے ساتھ کر دیں، لیکن سہیل نہیں مانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو کہا کہ ابو جندل آپ صبر کریں، اللہ آپ کے لیے بہترین راستہ نکال دے گا۔ اس وقت سہیل مسلمانوں کے سامنے ہی ابو جندل کو مارتا پیٹتا لے گیا تھا، اور اس وجہ سے مسلمانوں کو انتہائی دکھ تھا۔ لیکن پھر تھوڑے ہی عرصے بعد اللہ اور اس کے رسول کی بات یوں صحیح ثابت ہوئی کہ شرائط صلح کے بعد کچھ عرصے بعد ایک اور صحابی ابو بصیر رضی اللہ کسی طرح کافروں کے ظلم و ستم سے بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے تھے۔ ان کے پیچھے ہی اہل مکہ نے 2 آدمی بھیجے کہ ابو بصیر کو واپس لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ جب یہ واپس جا رہے تھے تو ابو بصیر رضی اللہ نے ایک تدبیر کی اور ان میں سے ایک کی تلوار کی بہت زیادہ تعریف کی۔ یہ لوگ آپ کی باتوں میں آ گئے اور بے خیالی میں تلوار ان کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ ابو بصیر رضی اللہ نے لمحے کے اندر ان میں سے ایک شخص کی گردن اڑا دی۔ دوسرا شخص بھاگتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ ابو بصیر بھی پیچھے آئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مجھے واپس بھیج دیا، اب میں آزاد ہوں اور میں خود سے جا رہا ہوں۔ تو ابو بصیر پھر یہاں سے چلے گئے اور ایک اور جگہ مقام ایسے وہاں جا کر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ تھی، اس گھاٹی میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اب یہ ہونے لگا کہ جتنے مسلمان ہوتے اور اس جرم میں مشکل میں پریشانی میں ہوتے، وہ بھاگ بھاگ کر ابو بصیر کے پاس جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کا ایک بڑا سا گروہ بن گیا۔ ابو جندل رضی اللہ بھی فرار ہو کر ابو بصیر کے پاس پہنچ گئے۔ اس طرح جب ایک گروہ بن گیا تو ان لوگوں نے گوریلا جنگوں کا آغاز کیا اور قریش کا جو بھی قافلہ وہاں سے گزرتا اسے لوٹتے، مارتے اور جنگ کرتے۔ یہ گوریلا جنگ کا آغاز ہوا اور اس سے قریش اس قدر تنگ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد بھیجا کہ ہم اس شرط سے باز آئے، اب جو شخص مدینہ جانا چاہے جائے، آپ اسے بلا لیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو پیغام بھیجا کہ آپ سب میرے پاس آ جائیں۔ تو اس طرح ابو بصیر رضی اللہ عنہ اس وقت مرض الموت میں مبتلا تھے، اور انہوں نے ابو جندل رضی اللہ کو کہا کہ آپ تمام صحابہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں۔ تو اس طرح یہ شرط بھی مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوئی، اور اس طرح سے ایک اور فلسفہ مسلمانوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اسلامی ریاست بھی آپ کی مدد نہ کر سکے اور آپ ظلم کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے طور پر بھی جنگ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو گوریلا جنگ کا آغاز ابو بصیر رضی اللہ نے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو انہیں منع کیا تھا اور نہ ہی ان کا ساتھ دیا تھا۔ تو یہ آج بھی گوریلا جنگیں گویا اسی طریقے سے ہوتی ہیں، جب مسلمان اپنے دفاع کے لیے کوششیں کرتے ہیں، چاہے ریاست کے حکمران ان کا ساتھ دے سکیں یا نہ دے سکیں۔ ایک اور شرط ہے، قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ عزیز طلباء، یہ بہت اہم شرط ہے، اسی شرط کی بنا پر فتح مکہ ہوئی تھی۔ اس شرط کی روح سے 2 قبیلے تھے، بنو بکر اور بنو قریظہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ اس صلح کے بعد بنو بکر قریش کا حلیف بن گیا اور بنو خزاع
مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد، تقریباً 8 ہجری کا واقعہ ہے، فتح مکہ سے پہلے بنو بکر نے بنو خزاع کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور انہیں بے دریغ قتل کیا۔ اچانک ان پر حملہ کیا اور بے دریغ قتل کیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی انہوں نے چھپنے کی کوشش کی تو انہیں وہاں بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ جب اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور خاص طور سے بنو خزاع کے بچے ہوئے لوگوں نے آپ سے فریاد کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو لکھا، مکہ کے سرداروں کو لکھا کہ آپ لوگوں نے یا تو آپ نے ان کو 3 باتیں کہیں ان کے سامنے، یا تو آپ قریش بنو بکر کی حمایت سے علیحدہ ہو جائیں، یا بنو خزاع کا خون بہا ادا کیا جائے، یا پھر قریش اعلان کر دیں کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ ابو سفیان نے جذبات میں آ کے اعلان کر دیا کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے سے مکہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی، اور یہ اتنی خاموشی سے تیاری تھی کہ کسی کو پتہ تک نہیں چل سکا، یہاں تک کہ 10,000 کا لشکر مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ تو یہ اس طرح سے یہ بھی ایک سبب بن گیا فتح مکہ کا۔ یہ 7ویں شرط جو ہے، اس معاہدے کی مدت 10 سال قرار پائی۔ اس عرصے میں فریقین ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ یہ صلح، جو اس کی شرط ہے، یہ مسلمانوں کے حق میں اتنی زبردست ثابت ہوئی کہ اسلام اس کی بدولت اتنا زبردست طریقے سے پھیلا کہ مسلمان آزادی کے ساتھ مکہ اور مدینہ آتے جاتے تھے۔ ان کی صحبت سے، ان کے طور طریقے سے لوگوں کو اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا، اور بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ اتنے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے جو کسی فتح سے بھی ممکن نہیں تھا۔ اور اس مدت کے دوران، یہ جو مدت تھی، اس سکون اطمینان کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ قریش کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کی خبر لی جو مسلمانوں کو ایک عرصے سے تنگ کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے یہ قبائل جو بہت سے جلا وطن کر دیے گئے تھے اور بہت سے پہلے سے خیبر میں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں خیبر پر حملہ کیا اور خیبر کو فتح کیا۔ یہ بھی اس معاہدے کی وجہ سے تھا، کیونکہ مسلمانوں کو ابھی اطمینان تھا کہ اس وقت قریش حملہ نہیں کریں گے۔ تو گویا اس کی تمام شرائط مسلمانوں کے حق میں زبردست نتیجہ خیز ثابت ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو سچ مچ فتح مبین قرار دیا تھا وہ مذاق نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر مسلمان اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو مسلمانوں کو بڑی شرمندگی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ بھی بہت پریشان تھے کہ کیا ہم کمزور ہیں جو ان سے ایسی صلح کریں، لیکن اس صلح کی ہر شرط مسلمانوں کے حق میں بہترین ثابت ہوئی، اور اللہ نے سچ کہا کہ یہ ایک فتح مبین تھی۔ جزاک اللہ۔ اس طرح سے آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ۔